ناول عشقیانِ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 52۔ وہ دوائی لیتے 3 گھنٹے سو کر ابھی اٹھا تھا جب اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے صفحے پر جا بیٹھا اور ساتھ ہی ریسیور اٹھا کر اپنے لیے کافی منگوائی اور اپنے سارے ڈیلز کی میل چیک کرنے لگا۔ آج ڈیل تھی، اسے کیوں نہیں بتایا گیا؟ سامنے لیپ ٹاپ پر ڈیل کے ساتھ ڈیٹ اور ٹائم لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا۔ ڈیل کے لیے اس کے باپ نے کس کو بھیجا ہوگا یا خود گیا ہے؟ اس نے ویرو کا نمبر ملایا لیکن ویرو کا نمبر بند جا رہا تھا۔ خود ہی گئے ہوں گے ڈیڈ، وہ بڑبڑاتا لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ دروازہ کھٹکتے ہی اس کا ملازم کافی رکھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے فون پر ایک ساتھ میسج کی 3 رنگ ٹون بجی۔ اس نے موبائل اٹھا کر میسج اوپن کیا۔ اپنے باپ کی لاش کو آ کر لے جاؤ، وہ بھی اصلی حلیے میں۔ تیمور میسج پڑھ کر ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ گود میں رکھا لیپ ٹاپ نیچے گرا تھا۔ اس نے دوسرا میسج اوپن کیا جہاں شیر جہانگیر کو گولیاں لگی تھی، پورا جسم خون سے تر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ ڈیڈ! وہ حیرانگی سے موبائل کی اسکرین تو رکھے جا رہا تھا۔ کئی لمحے ایسے بیت گئے جب اس نے زور سے کہکا لگایا اور زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ ڈیڈ! آپ مر گئے! او گاڈ! آپ مر گئے! وہ موبائل پر شیر جہانگیر کی لاش کی تصویر دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ایک پل کے لیے بھی موبائل کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کے کہکوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ واہ میری بہن نورب کمال، جو میں ساتھ رہتے ہوئے نہیں کر پایا وہ تم نے کچھ ہی دنوں میں کر دیا۔ تم نے اپنے باپ کو مار دیا۔ اوہ سوری، میرے باپ کو مار دیا۔ اس کے کہکے تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ تیزی سے ڈریسنگ روم میں جاتے ہی اس نے پہنے ہوئے کپڑوں پر ہی جیکٹ پہنی تھی اور تیزی سے باہر نکلنے لگا جب ایک دم رکا۔ کچھ مسنگ ہے تیمور۔ لیکن کیا؟ جب اس کی شاطر سوچ نے اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا مسنگ ہو سکتا ہے؟ اس کا شاطر دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ پرسوچ انداز میں کمرے میں چکر لگانے لگا جب ایک دم رکا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے شیر جہانگیر کے گھر کا نمبر ملایا جبکہ دل تھا کہ زور و شور سے اب دھڑکنے لگا تھا۔ وجود پورا لرز اٹھا تھا۔ دماغ میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ ہانیہ میڈم کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے فون اٹھاتے اس نے فوراً پوچھا، سر ہانیہ میڈم کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی۔ جب شیر جہانگیر کی ملازم نے اسے بتایا اس کے ہاتھ کانپے۔ تیمور جہانگیر نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کرتا ایئرپورٹ کال کی۔ سر ہانیہ نام کی کوئی لڑکی نہیں آئی لیکن آج ان کی 7 بجے کی فلائٹ تھی۔ تیمور جہانگیر کو لگا کہ جیسے پورا کمرہ اس پر آ گرا ہو۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا فون گرتے گرتے بجا تھا۔ اسے یاد آیا شام کے وقت ہانی سے ملنے آئی تھی۔ وہ ابھی بھی نیند دوائی لے رہا تھا۔ اس کے سر میں ابھی بھی درد کی شدید ٹھیسیں اٹھتی تھیں جو ناقابل برداشت ہو جاتی۔ شام کے وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ دوائی لے کر سو گیا۔ وہ دوائی کھا کر لیٹا ہی تھا جب ہانی سے ملنے آئی۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں تھا جب ہانی نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے کہا کہ وہ جا رہی ہے، اپنا خیال رکھے اور جلدی آئے گا مجھ سے ملنے بھائی، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی جب وہ مکمل غنودگی میں چلا گیا۔ جس نے میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو زندہ درگور کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں میں نورب کمال۔ شیر جہانگیر کی موت کی خبر ابھی تک کسی کو نہیں تھی۔ جب تیمور جہانگیر نے دوبارہ شیر جہانگیر کے گھر کال ملائی، ڈیڈ کون سی گاڑی لے کر گئے ہیں؟ جب تیز قدم لیتا صوفے کے پاس آتے نیچے گرتے لیپ ٹاپ کو اٹھایا، ملازم نے گاڑی کا بتایا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر چل رہے تھے اور شیر جہانگیر کی گاڑی میں لگے کیمرے کو کنیکٹ کیا۔ ایسے کیمرے ان دونوں باپ بیٹے کی گاڑی پر لگے ہوئے تھے جس میں وہ بآسانی سے اگلے کی حرکات کو دیکھ سکتے تھے۔ جب شیر جہانگیر
کی گاڑی کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ جہاں آوازیں تو وہ نہیں سن سکتا تھا، لیکن سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ شیر جہانگیر باہر نکلا، پھر اس کے ڈرائیور کو ماسک میں پہنے ہوئے شخص نے کالر سے باہر نکالا اور گاڑی ہانیہ کو گھسیٹ کر کوئی لے کر جا رہا تھا۔ ہانیہ کو روتے دیکھ کر اس کا دل چاہے ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو آپس میں پیچا، آنکھیں ایک دم لال ہوئی تھی۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں نورب کمال، یہ تم ہی ہو، تمہارے علاوہ میرے باپ کے اصلی ہولی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ تیمور جہانگیر کی نظر سکرین پر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک شخص اچانک کیمرے کے سامنے آیا اور ہاتھ سے ایک کراس کا نشان بنایا۔ یہ کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ کون ہو تم؟ وہ ویڈیو کو روکتے اس پر زوم کرنے لگا۔ یہ کون ہے؟ کون سا دشمن ہے؟ کون ہے یہ کیسے ہم تک پہنچ گیا ہے؟ اس کی تصویر کو دیکھتے سوچنے لگا، اسے اپنی بہن کو ڈھونڈنا تھا۔ اس کی بہن ان کے قبضے میں تھی۔ فی الحال اسے ہانیہ کے علاوہ کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ اسے صرف اپنی بہن کی فکر تھی۔ کچھ دیر پہلے شیر جہانگیر کی لاش دیکھ کر کہکے لگا رہا تھا، وہ سب بھول گیا تھا۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ اس کی بہن ان کے قبضے میں ہے۔ اس نے فون اٹھاتے لیپ ٹاپ میں ہی افراہیم کی تصویر لی اور کسی کا نمبر ملایا۔ میں ایک تصویر بھیج رہا ہوں، اگلے 1 گھنٹے میں اس کی ساری انفارمیشن میرے پاس پہنچی ہوئی ہو، نہیں تو تمہارا آج آخری دن ہے۔ اپنی بہن کو سوچتے وہ مرنے جیسا ہو گیا تھا۔ اگر یہ کام نورب کمال کا نہیں تو یہ شخص کون ہے جو ہانی کے بارے میں بھی جانتا تھا اور مجھے بھی مارنے کا اشارہ کیے؟ کون ہو تم؟ اگر میری بہن کے ساتھ کچھ کیا تو میں اسے تڑپا کر ماروں گا کہ تم خود موت کی بھیک مانگو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھاتے دیوار کے ساتھ مارا۔ اس کی بہن کس حال میں ہوگی، کیسے رکھا ہوگا ان لوگوں نے اسے؟ یہ سوچتے وہ پاگل ہو رہا تھا۔ کتنا ڈرتی ہے ان سب چیزوں سے۔ اسے تو اندھیرے سے بھی ڈر لگتا تھا، وہ تو ہارر موویز سے بھی کتنا ڈر جاتی تھی۔ ایک بار تیمور جہانگیر نے اس کے سامنے ہارر موویز لگائی تو ہانیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے ہانیہ کو سنبھالا تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا اسے پہلے اس کے باپ کو مار دیا، اب اسے مارنے کے لیے اس کی کمزوری کو ڈھونڈا تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اسے پکڑنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے وہ ہانیہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن اس نے ان کے جال میں نہیں پھنسنا تھا۔ اس نے سوچ کر قدم اٹھانا تھا۔ وہ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کرتے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ نورب سائمہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر رہی تھی۔ آرام یونی کے لیے نکل چکا تھا۔ نورب پرسوں ہی پاکستان آ گئی تھی۔ ہر ٹی وی چینل نیوز میں یہ خبر چل رہی تھی کہ اٹلی کے مشہور بزنس مین شیر جہانگیر کی روڈ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ تیمور جہانگیر نے اپنے باپ کی موت کو اس طرح رنگ دیا تھا کہ اس کے چہرے پر ماسک جو دنیا کی نظر میں تھا سامنے لایا تھا۔ ابھی تک کسی نے کوئی کال نہیں کی تھی۔ وہ موبائل اٹھا کر میسیجز چیک کرنے لگی۔ افراہیم نہیں آیا تم لوگوں کے ساتھ؟ نہیں ماما، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ کل آ گیا ہوگا۔ لیکن ابھی میری رباب سے بات ہوئی ہے، وہ نہیں آیا گھر۔ سائمہ بیگم نے اسے دیکھتے ہی جواب دیا۔ کیا؟ وہ ایک دم چونکی تھی۔ اس نے فوراً افراہیم کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سائمہ بیگم نے اسے دیکھتے کہا۔ کیا ہوا نورب؟ افراہیم کہاں ہے؟ سائمہ بیگم نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ماما، اسے کچھ کام تھا وہاں، اس لیے وہ رک گیا ہوگا، وہ آ جائے گا، اس نے بتایا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے ماما، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، وہ کہتے اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ سائمہ بیگم اسے گھورتی رہ گئی، جس کے گھر آ کر بھی کام نہیں ختم ہوتے تھے، مجال ہے وہ اپنی ماں کے پاس 2 گھڑی بیٹھ جائے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پھر افراہیم کا نمبر ملایا۔ پریشانی سے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ کچھ ہوا تو نہیں اس کے ساتھ؟ وہ بیڈ پر بیٹھی
پریشانی سے لب کاٹتے ہوئے بولی۔ اس نے کچھ سوچتے شہرام کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی کا احساس شدت سے اجاگر ہوا تھا۔ شہرام جو تانے میں داخل ہوا تھا، اس کی جیب میں پڑا موبائل بجا۔ فون نکالتے دشمن جہاں کا سکرین پر جگمگاتا نام دیکھ کر وہ حیران ہوا، جس نے کتنے دنوں سے اس کا سکون چین سب برباد کیا ہوا تھا۔ وہ آج جیل میں اپنے باپ سے ملنے آیا تھا۔ ایسا جو اس کی منتیں کر کے گیا تھا کہ وہ ایک بار اپنے باپ سے مل لے، جس نے پورے جیل میں جینا حرام کیا ہوا تھا، دوسرے قیدیوں کو بھی تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ جیل میں نذیر چودھری چیخنے چلانے لگتا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بات کروا دو، ایک بار مجھے اپنے بیٹے سے ملوا دو، اسے کہو کہ مجھے آ کر ملے۔ تھک ہار کر وہاں کے ایس ایچ او نے شہرام سے رابطہ کیا تھا۔ وہ اس کے مرتبے اور حیثیت سے واقف تھا، جس پر شہرام نے پہلے سنتے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن ایس ایچ او پاؤں پکڑنے پر آ گیا تھا، جس پر شہرام نہ چاہتے بھی مان گیا۔ آج وہ جیل اسی لیے آیا تھا۔ ہیلو، شہرام نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ تو میں فریم کا فون یا کوئی میسج آیا ہے؟ اس کی آواز میں بے چینی اور پریشانی محسوس کرتے وہ چونکا۔ نہیں، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر پریشان ہوتے نورب سے بولا۔ وہ پاکستان نہیں پہنچا ابھی تک۔ نورب کی پریشانی میں ڈوبتی آواز آئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ شہرام بھی ایک دم پریشان ہوا۔ رباب ایک آنٹی کی ابھی ماما سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ابھی تک افراہیم نہیں آیا۔ جب نورب نے دوبارہ پریشانی سے کہا، میں ایئرپورٹ پتہ کرتا ہوں کہ کل کی فلائٹ سے پاکستان پہنچا ہے کہ نہیں، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور تم اپنے ہیڈ کوارٹر پتہ کرو، کیا پتہ وہاں اس نے کوئی میسج چھوڑا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے بتانا۔ اوکے۔ وہ کہتے فون بند کر گئی۔ وہ باہر کی جانب دوڑا تھا، اپنے باپ سے پھر کسی دن ملنے کا سوچتا، اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا۔ اس نے ہیڈ کوارٹر فون کیا، وہاں بھی لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس سے شہرام کا فون آیا۔ کچھ پتہ چلا؟ وہ فون اٹھاتے فوراً بولی، ہاں وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان پہنچا ہے، لیکن آگے کہاں گیا ہے یہ نہیں معلوم۔ شہرام نے اسے بتایا۔ ہیڈ کوارٹر پتہ کیا؟ ہاں، لیکن وہاں کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ اس کی بازو پر لگی چپ سے ڈیوائس بھی کنیکٹ کی، لیکن اس کے بازو سے وہ چپ غائب ہے۔ ہیڈ کوارٹر دوبارہ فون کرو اور کہو اس کی دوسری چپ کے ساتھ ڈیوائس کنیکٹ کرے، کیا پتہ اس کی لوکیشن ٹریس ہو جائے۔ تمہیں پتہ جب تک وہ خود کوئی سگنل نہ دے تب تک ہم اس چپ کی لوکیشن ٹریس نہیں کر سکتے۔ آج دوسرا دن تھا، وہ پاکستان پہنچ کر بھی گھر نہیں آیا۔ کہاں ہے وہ؟ پتہ کرتے رہو، کچھ پتہ چلا تو مجھے بتانا۔ اوکے۔ وہ کہتے فون بند کر گئی۔ نورب کے ذہن میں کئی سوچیں جنم لینے لگیں۔ پریشانی سے لب کاٹتی سوچتے جا رہی تھی، کیا مجھے منظر سے ہٹانے کے لیے خود اپنے آپ کو منظر عام پر لے آیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تیمور جنگی سب سے پہلے نورب کا مال پر عشاء کرے گا، اس لیے اس کی توجہ نورب سے ہٹانے کے لیے خود آگے ہو گیا۔ کئی ایسی سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگی کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں تو نہیں، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ وہ اٹھتی اپنے کھلے بالوں کا رف سے جوڑا بنائی اسی ہولیے میں گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ نورب، مجھے شہری کا نمبر دو، میں نے اس سے ملنا ہے، تم اس کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئی گھر؟ ماما، اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں، واپس آ کر آپ کو نمبر دے دوں گی۔ وہ عجلت میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ نورب، کہاں جا رہی ہو؟ جلدی آنا، تمہاری پسند کا میں نے کھانا بنوایا ہے۔ ماما، وہ اسے جلدی میں باہر نکلتی دیکھتی بولی، ٹھیک ہے ماما، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ ان سے کہتی باہر نکل گئی۔ 2-3 بار پہلے بھی میرے ڈیڈ پر حملہ ہو چکا تھا، جب تیمور آنسو بہاتے بتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے کئی دنیا کے بڑے سیاست دان، بڑے بڑے نام اس کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سب کے چہرے دکھ کے اثرات
ان کے سب چہرے پر دکھ کے اثرات واضح دکھائی دے رہے تھے، لیکن اندر سے وہ کتنے خوش تھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلے تو اس کا بیٹا اپنا، جو میڈیا کے سامنے آنسو بہانے میں لگا ہوا تھا، اندر سے اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، لیکن کون جانتا تھا اپنے باپ کی موت پر خوش ہوا تھا، لیکن اس کی بہن کل سے غائب تھی، جس کا ذکر وہ میڈیا کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ کسی کو پتا تھا کہ شیر جہانگیر کی بیٹی اور تیمور جہانگیر کی کوئی بہن بھی ہے۔ جس شیر جہانگیر نے دشمن کو بھی بھنک نہیں پڑنے دی تھی کہ اس کی کوئی بیٹی بھی ہے، کیونکہ شیر جہانگیر نے ہانیوں کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، کبھی ہانیوں کو سامنے نہیں لایا تھا۔ اس کے بہت سے دشمن تھے جو ہر وقت اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈتے رہ جاتے، اور ہانیہ شیر جہانگیر اور تیمور جہانگیر کی کمزوری تھی۔ ان دونوں کی ہانیہ میں جان بستی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دشمن اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہانیہ کو کمزوری بنا کر ان کا استعمال کرے۔ تیمور جہانگیر کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی بہن کل سے غائب تھی، وہ سوئی پر لٹک رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا جب اس کے ہاتھ میں پکڑے فون پر رنگ بجی۔ اس نے سامنے میڈیا کے لوگوں کو دیکھا جو اٹلی کے مشہور سیاستدان کی طرف متوجہ تھے، جو اس کے باپ کی تعریفوں کا پل باندھتے افسوس کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے اس بندے کو دیکھا جو دشمنوں میں سر فہرست تھا۔ اس کے خاص بندے کا میسج تھا، کام ہو گیا سر۔ اس نے میسج سینڈ کرتے موبائل کی سکرین آف کر دی، ایک بار پھر ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ وہ اس ڈرامے سے اکتا گیا، وہ یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور اس ڈرامے کا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تھکا ہارا گھر پہنچا، رات کے 9 بج رہے تھے، سارے ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ وہ تھکاوٹ سے چور کمرے میں داخل ہوا جہاں کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے مہروش کو ڈھونڈا، جب مہروش اسے دکھائی نہ دی تو اسے دن میں مہروش کی حرکت یاد آئی۔ وہ آفس میں پہنچا ہی تھا جب شفان کی اسے کال آئی کہ وہ مہروش کو چھٹی ٹائم لینے گیا تھا، لیکن وہ یونہی سے اپنی ماما کی طرف چلی گئی تھی، جس کو سنتے ہی شمائم پریشان ہو گیا تھا۔ مہروش کا نمبر ملایا، لیکن اس کا بار بار فون کاٹنا اسے طیش لا گیا تھا۔ اس سے غصے سے فون پر بات کرتا، فون ٹیبل پر پٹخاتا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ اس کے گھر آنے سے پہلے وہ گھر آ جائے، لیکن اس کو ابھی تک مہروش کے رویے کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر اسی طرح لیٹنے والے انداز میں سر پیچھے گرا گیا۔ اپنی جنگلی بلی کے بغیر اسے نیند بھی نہیں آنی تھی۔ جب تک اسے بازو کے سہار میں قید نہ کر لے تب تک وہ اسے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ مہروش مذمت کرتی رہتی، لیکن اس پر گرفت سخت کر لیتا۔ مہروش اس کو کوستی، اس کے بازو کا اظہار میں آنکھیں بند کر دیتی، اسے رات کو کروٹ بھی نہیں بدلنے دیتا تھا۔ اگر وہ کبھی کروٹ بدل بھی لیتی تو فوراً شمائم اس کی پشت کو سینے سے لگائے اس کا سر اپنی بازو پر رکھتا۔ وہ اس کی مذمت کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، وہ اس کا سکون بن گئی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی مہک اس کے اندر سکون سرایت کر جاتی۔ وہ ایک دن بھی اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا اور فون اٹھاتے مہروش کے نمبر پر ایک بار پھر کال کی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس کے ماتھے کی نیل رگیں واضح ہوئی تھی، وہ چاہے کتنا ہی تھکا کیوں نہ ہو، نیند تو اسے آج نہیں آنی تھی۔ وہ بغیر چینج کیے انہی کپڑوں میں موبائل اٹھاتا، گاڑی کی چابیاں اٹھاتا باہر نکلنے لگا۔ جب اس کے موبائل پر رنگ ٹون بجنے لگی، اس نے دیکھا عبدالرحمن صاحب کا فون تھا۔ السلام علیکم تائیں۔ فون اٹھاتے شمائم نے بولا، برخوردار کہاں ہو؟ انتظار کریں ہم تمہارا۔ خیریت تائیں؟ شمائم نے حیرت سے پوچھا، اب اس کا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ بیٹا مہروش نے بتایا نہیں آج ڈنر ہمارے ساتھ کرنا ہے؟ عبدالرحمن صاحب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تائیں میں آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، شمائم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عبدالرحمن صاحب فون بند کر گئے۔ بیگم آج تمہاری خیر نہیں، شمائم نے غصے سے کہتے ایک قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ مہروش نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، یقیناً وہ بھی اس لیے وارو کی تھی، نہیں تو وہ کتنے ہی غصے میں کیوں نہ وہ واپس آ جاتی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے فارم ہاؤس میں مہروش کے ساتھ
مہروش کا رویہ اس کے ساتھ برا نہیں لیکن بہتر ضرور ہو گیا تھا۔ میسج یا کال کرتا تو اس کے میسج کا رپلائی دے دیتی یا کال اٹھا لیتی۔ اگر وہ کچھ پوچھتا تو اس کا جواب دے دیتی۔ چھوڑ جانے کی رٹ بھی 1 مہینے سے شمائم نے اس کے منہ سے نہیں سنی تھی، لیکن آج مہروش کا بار بار کال کاٹنا اسے غصہ دلا چکا تھا۔